دنیا بھر میں 15 اکتوبر کو گلوبل ہینڈز واشنگ ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں میں صابن سے ہاتھ دھونے کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے کھانے پینے سے لے کر زیادہ تر معمولات زندگی میں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ جراثیموں کے کیریئر بن جاتے ہیں، اور اگر کھانے سے پہلے، باتھ روم کے استعمال کے بعد اور کھیل کود سے واپسی پر بچوں کو صابن سے ہاتھ دھونے کی عادت ڈالی جائے تو انہیں کئی قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی طور پر اس دن کو منانے کا مقصد ہاتھوں کی صفائی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ صفائی کو نہ صرف اسلام میں نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے، بلکہ روزمرہ زندگی میں صاف ستھرا رہنے کی اوصاف اپنا کر ایک صحت مند معاشرے کو بھی پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ پشاور کے علاقے حیات آباد میں پیش آنے والا خونی واقعہ روپے پیسے کی لین دین کا نتیجہ تھا۔ پولیس کے مطابق انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کارخانے کے تنازع پر فریقین عزیز اور ہمایوں کا جرگہ ہو رہا تھا کہ حالات بگڑ گئے اور مسلح گروپوں نے آپس میں فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں لگنے سے عابد نور، افتخار اور بابو گل نامی شخص موقع پر جاں بحق اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ واقعے کے عینی شاہد اور ہسپتال میں زیر علاج حسیب کے مطابق وہ معمول کے مطابق فیکٹری میں کام کرنے آیا تھا اور انہیں فائرنگ کے بعد معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ فائرنگ کے بعد مسلح ملزمان جائے وقوع سے فرار ہو گئے، تاہم پولیس نے 3 قیمتی جانوں کی ضیاع پر ابتدائی رپورٹ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ لین دین کے تنازع پر 3 قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع معاشرے میں تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کر رہا ہے۔ کیمرہ مین عامر علی شاہ کے ساتھ عمران بخاری، دنیا نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، دنیا بھر میں خواتین استحصال کا شکار رہی ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں رہنے والی خواتین کی حالت زار انتہائی خراب ہے۔ گزشتہ روز دیہی خواتین کا عالمی دن منایا گیا، لیکن پاکستان کے دیہی علاقوں میں رہائش پذیر لاکھوں خواتین اس دن سے بے خبر غربت کی چکی میں زندگی کا سفر کاٹنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیل جانتے ہیں خانیوال سے اعجاز شاہ کی رپورٹ میں۔ صبح سویرے مویشیوں کے لیے چارہ کاٹنا، گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ بچوں اور بڑوں کے لیے ناشتہ تیار کرنا اور دوسری خواتین کے ہمراہ کھیتوں پر کام کے لیے جانا، یہ ہے ایک دیہی خاتون کی روزمرہ زندگی۔ انہی خواتین میں یہ ہے نسیم بی بی، جس کے معمولات 30 سال سے اسی طرح جاری ہیں۔ دن ہفتوں، مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتے رہے، لیکن غربت کی چکی میں پسنے والی نسیم بی بی کے حالات زندگی نے کوئی موڑ نہیں لیا۔ صبح 3 بجے اٹھینی ہے، ڈوراں دی کرینی ہے، ناشتہ پکائنی ہے، بہوکراں دینی ہے، مڑ کام تے واگ۔ یہ کہانی صرف نسیم بی بی کی نہیں، بلکہ پنجاب کی دیہی آبادی میں رہائش پذیر لاکھوں خواتین کی ہے، جو ترقی کے اس دور میں بھی صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ ان کی زبان پر یہ شکوہ ہے کہ ان کی اس بے بسی میں حکومت بھی ذمہ دار ہے۔ دیہی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ خواتین امید کر رہی ہیں کہ ترقی کی روشن کرنیں ان دیہاتیوں پر ضرور پڑیں گی۔ کیمرہ مین بلال چودھری کے ساتھ اعجاز اکبر شاہ، دنیا نیوز، خانیوال۔ ناظرین، اچھے دنوں کی آس میں اکثر لوگ بیرون ملک جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی بہتر کفالت کر سکیں، لیکن بعض ایجنٹوں اور ذاتی غلطیوں کی وجہ سے بیشتر افراد کو نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کویت میں ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے والا گجرانوالہ کا رہائشی نوجوان سفارت خانے اور حکومتی عدم دلچسپی کے باعث 5 سال سے ڈیپورٹیشن سیل میں رہائی کا منتظر ہے۔ بوڑھے والدین نے اپنے لخت جگر کی رہائی کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کویت میں ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے والا گجرانوالہ کے رہائشی نوجوان سفارت خانے اور حکومتی عدم دلچسپی کی وجہ سے 5 سال سے ڈیپورٹیشن سیل میں رہائی کا منتظر ہے۔ بوڑھے والدین اپنے لخت جگر کی رہائی کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ گجرانوالہ سیٹلر ٹاؤن کا رہائشی شعیب ڈار، جو کویت ایئر ویز کارپوریشن میں بطور سینئر سیلز آفیسر تھا، جو 1998 میں بہن کی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی پر پاکستان آیا ہوا تھا، کہ کویتی کیش اینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے 3200 ٹکٹوں کی چوری میں ملوث کر دیا گیا۔ اس ناکردہ گناہ پر کویتی عدالت نے اسے 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنا دی، لیکن سزا بھگتنے کے باوجود 5 سال سے ڈیپورٹیشن سیل میں پڑا ہے۔ لیکن پاکستانی سفارت خانے نے اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بڑے والدین نے بے گناہ بیٹے کی رہائی کے لیے اعلیٰ حکام کو بار بار درخواستیں دی، لیکن حکومت اور متعلقہ ادارے بڑے والدین کے دکھوں کا مداوع کرنے کی بجائے تسلیوں سے کام چلا رہے ہیں۔ بیٹے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے خدا سے زندگی کی سانسیں مانگنے والے بوڑھے والدین حکومتی توجہ کے منتظر ہیں۔
دنیا نیوز نے 11 اکتوبر کو جھنگ میں دیہی مراکز صحت اور مختلف ہسپتالوں کے لیے 42,000 غیر معیاری انجیکشن خریدنے کی خبر نشر کی تھی، جس کے بعد مختلف حکومتی اداروں نے تحقیقات کا آغاز کیا، جبکہ معاملہ پنجاب اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب فواد حسن نے ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر ذوالفقار اور سابق ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر حبیب اللہ سیال، جو اس وقت ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کے طور پر کام کر رہے ہیں، کو معطل کر دیا۔ ای ڈی او ہیلتھ ڈاکٹر ذوالفقار نے موقف اختیار کیا کہ انجیکشنز 6 بیچز میں خریدے گئے تھے، جن میں سے 4 بیچز غیر معیاری ثابت ہونے پر ڈسپنسریوں سے واپس منگوا لیے گئے، جبکہ کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے سیکرٹری ہیلتھ کو بھی لکھ دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام انجیکشنز کی ادائیگی کی جا چکی ہے۔ سیلاب تو اپنی تمام تر تباہ کاریوں کے بعد گزر گیا، لیکن اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والے افراد کی مشکلات ختم نہ ہو سکی۔ حکومت نے متاثرین کی مدد کے لیے وطن کارڈ کا اجرا کیا، لیکن کئی علاقوں کو وطن کارڈ کی فہرست سے ہی نکال دیا گیا۔ لیا کے چکوک 149C، 149B اور 117 BTDA کے مکین بھی اس بات پر سراپا احتجاج ہیں کہ فلڈ ریلیف کمیشن کی جانب سے آفت زدہ قرار دیے جانے کے باوجود ضلعی انتظامیہ نے انہیں وطن کارڈ کا اجرا روک دیا ہے۔ 3 روز سے جاری دھرنے کے بعد ضلعی انتظامیہ نے سینٹر کو بند کر کے نادرہ اور بینک کے عملے کو عارضی رخصت پر بھیج دیا ہے۔ کتنا دیوار چکر لا لا کے سارا جوتیاں گیس گئے تے نہ ٹکا جیب وچ رہی کرایہ کو لے اسا تنگ تھا کنے سارے بھوکے بچے آج بھوکے مردے پن اساں آج بھوکے مردے پئے۔ سیاستدان انہیں دی وجہ نال ساری تباہی پئی تھیندی ہے، سارے بچے پیچھے بھکن، اساں پریشان ہیں۔ اس ضمن میں رابطے پر ای ڈی او آر ضیاء اللہ خان نے کہا ہے کہ مظاہرین اپنے جزوی متاثرہ چکوک کو وطن کارڈ کے اجرا کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو بلا جواز ہے۔ اعلیٰ حکام سے اس ضمن میں خصوصی ہدایات طلب کی گئی ہیں، جن کی روشنی میں 1-2 روز میں وطن کارڈ کا اجرا دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ بڑے صاف شفاف طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات کے مطابق وطن کارڈ دیے جا رہے ہیں اور پوری احتیاط برتی جا رہی ہے کہ کوئی مستحق جو ہے متاثرہ سیلاب وہ محروم نہ ہو۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اگر اعلیٰ حکام کی طرف سے بھجوائی گئی فہرست میں ان کے ناموں کا اندراج موجود ہے تو ضلع انتظامیہ انہیں ان کے حقوق سے محروم کر کے ان کے بچوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، جس کے خلاف وہ بھوک ہڑتال جاری رکھیں گے۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ کیس اظہر حیدری کی شادی بلکہ شادیاں کل چچا زاد رومانہ حیدری اور مامو زاد حمیرہ قاسم سے ہوئے۔